طالبان کا پاکستان پر انحصار یا ایران و چین سے بھی معاملات۔ غیرت دین و ملت رکھنے والے طالبان کی بڑھتی ہوئی فتوحات سے جہاں عقل عالم حیران ہے، وہاں دانش افرنگ پر اوندھے منہ لیٹے اور قومی عصبیت میں لتھڑے سابق سرخ چین بجبی ہیں۔ زرد صحافت پریشان ہے کہ ان کے دنیاوی خدا امریکہ چاروں شانے چیت کیسے ہو گیا۔ یہ تمام ٹیکنالوجی کے پجاری بیک آواز امریکی خیرات پر ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں کہ طالبان دہشت گرد ہیں اور ان کی وجہ سے خانہ جنگی ہوگی، خطے میں جنگ کا ماحول ہوگا۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہمیں سب سے پہلے طالبان کا موجودہ حیثیت اور ان کی حکمت عملی کا موازنہ ماضی کے طالبان سے کرنا ہوگا۔ جہاں تک سوال ہے طالبان کی حیثیت کا، تو طالبان ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں، باوجود اس کے کہ افغانستان میں کٹھ پتلی حکومت اشرف غنی کی ہے، لیکن امریکہ جیسی سپر پاور قطر میں مذاکرات اور معاہدہ طالبان سے کرتی ہے، اور یہ مذاکراتی سلسلوں کی داغ بیل ملا محمد عمر المجاہد رحمہ اللہ نے ڈالی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک سیاسی کمیشن تشکیل دیا تھا جسے وہ براہ راست خود دیکھتے تھے۔ اس کمیشن کی سربراہی انہوں نے اپنے معتمد خاص طیب آغا کے سپرد کی تھی۔ جب امریکی افغانستان کی دلدل میں پھنس رہے تھے تو انہوں نے مذاکرات کا ڈول ڈالا، تو مرحوم ملا صاحب نے مذاکرات کے سلسلے میں جو ابتدائی خاکے کے خد و خال پیش کیے وہ یہ تھے کہ مذاکرات کے لیے کسی ایسے ملک کا انتخاب کیا جائے جو افغانستان کا پڑوسی نہ ہو اور اس کے افغانستان سے مفادات بھی وابستہ نہ ہو، مزید یہ کہ افغان جنگ میں فریق بھی نہ ہو، کیونکہ ملا صاحب پڑوس کی مسلسل بے وفائی سے دوبارہ ڈسے جانے سے گریزاں تھے۔ ماضی میں طالبان کو دھرتی پر صرف 3 ملکوں نے تسلیم کیا تھا، جن میں سے ایک اس کا پڑوسی پاکستان بھی تھا۔ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے دینی، ملی، علاقائی اور قومی تعلقات تھے۔ پاکستان سرد جنگ کے زمانے سے لے کر آج تک افغان مہاجرین کا سب سے بڑا میزبان بھی تھا، جس کی وجہ سے مہاجرین اور افغان پشتون کی بڑی تعداد پاکستانی مدارس سے پڑی تھی، جو کہ 90 کی دہائی میں طالبان کے نام سے افغانستان میں نفاذ شریعت اور قیام امن کی خاطر نکلے اور ایک مستحکم امارت اسلامیہ افغانستان کی بنیاد ڈالی۔ ان اسباب کی بنیاد پر طالبان نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیا۔ انڈیا اور ایران کی پاکستان مخالف سرگرمیاں بالکل ہی نہ تھیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہزاروں کلومیٹر جنوبی سرحدی علاقہ محفوظ تھا۔ لیکن پھر صورتحال نے پلٹا کھایا، 9/11 ہوا، بزدل کمانڈو پرویز مشرف کی مغرب نوازی سے امارت اسلامیہ ختم ہوئی، جو کہ پاکستان دوست اور احسان مند فریق تھا، اور مغرب نواز انڈیا پرو افغان کٹھ پتلی کرزئی اور اشرف غنی عبداللہ کی حکومتیں بنیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں انڈین دہشت گردی کے مراکز کونسل خانوں کی شکل میں بنے۔ یوں ایک ڈکٹیٹر کی مغرب غلامی نے ہماری 2400 کلومیٹر جنوبی سرحدات انڈیا کے کونسل خانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جہاں ہمیں آرمی تعینات کرنی پڑی۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ طالبان کی نئی نسل آ چکی ہے جنہوں نے مزاحمت کی تاریخ رقم کی، اور انہوں نے سیاسی منصوبہ سازی سے اپنا انحصار ایک ہی ملک پر کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے متبادل تلاش کیے اور افغانستان کی سرحدات پر ایسا ماحول تخلیق کیا کہ کئی دیگر معاشی عسکری طاقتوں کو بھی ان سے معاملات طے کرنے پڑے۔ طالبان کی بلا روک ٹوک یا شدید مزاحمت کے حالیہ پیش قدمی اس بات کا ثبوت ہے کہ اڑوس پڑوس اور دیگر کچھ طاقتوں کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت بدل چکی ہے۔ افغانستان کے اندر کئی ملکوں کے فکری عناصر یا کرائے کے جنگجو بیرونی امداد سے محروم ہیں، اس لیے طالبان کو مزاحمت کا سامنا بھی نہیں ہے۔ پہلے ایران، انڈیا اور چین کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت خراب تھی، لیکن اب وہ تینوں ممالک کے ساتھ مذاکرات میں ہیں۔ گویا طالبان اب خطے میں تنہا نہیں، بلکہ وہ دیگر ممالک کے حلیف یا وہ ممالک ان کے حلیف ہیں۔ اس طرح طالبان کا انحصار صرف پاکستان پر نہیں رہا، اب چین و ایران کی ایک مجبوری سی پیک کا منصوبہ بھی ہے کہ اگر خطے میں جنگ رہتی ہے تو خطے کے ممالک بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے، جس سے سی پیک متاثر ہوگا۔ اس لیے چین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان جیسا اہم گزرگاہوں پر واقع ہے۔ چین خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں رہے گا، اور پاکستان کا بھی معاشی مستقبل سی پیک سے وابستہ ہے۔ گویا افغانستان میں ایک ایسی حکومت کا قیام جو حقیقی افغان نمائندہ بھی ہو اور پاکستان دوست بھی ہو کا وجود پاکستان کی معیشت کے لیے ناگزیر ہے۔ گویا طالبان اب جو کبھی خود ضرورت مند ہوتے تھے، اب خطے کے ممالک اپنی معاشی سیاسی استحکام کے لیے طالبان کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ ماضی کی بنسبت موجودہ صورتحال میں طالبان پر کئی ممالک انحصار کر رہے ہیں۔